شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں ہوتا۔ ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس متی رسول کی انجیل اس کا 10 باب 24 سے 33 آیات مقدسہ۔ شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں ہوتا اور نہ غلام اپنے آقا سے۔ شاگرد کے لیے یہ کافی ہے کہ اپنے استاد کی، اور غلام کے لیے یہ کہ اپنے آقا کے مانند ہو۔ جب انہوں نے گھر کے مالک کو بلزبول کہا تو کتنا زیادہ اس کے گھر والوں کو نہ کہیں گے۔ اس لیے ان سے مت ڈرو، کیونکہ کوئی چیز ڈھپی نہیں جو کھولی نہ جائے گی، اور نہ چھپی ہے جو جانی نہ جائے گی۔ جو کچھ میں تمہیں اندھیرے میں کہتا ہوں اجالے میں کہو، اور جو کچھ تم کان میں سنتے ہو کوٹھوں پر اس کی منادی کرو۔ اور ان سے مت ڈرو جو بدن کو قتل کرتے ہیں پر جان کو قتل نہیں کر سکتے، بلکہ اسی سے ڈرو جو جان اور بدن دونوں کو جہنم میں ہلاک کر سکتا ہے۔ کیا پیسے کی 2 چڑیاں نہیں بکتی، اور ان میں سے ایک بھی تمہارے باپ کی مرضی کے بغیر زمین پر نہیں گرتی؟ بلکہ تمہارے سر کے بال بھی سب کے سب گنے ہوئے ہیں۔ پس مت ڈرو، تم بہت چڑیوں سے زیادہ قدر رکھتے ہو۔ اس لیے جو کوئی آدمیوں کے آگے میرا اقرار کرے گا، میں بھی اپنے باپ کے آگے جو آسمان پر ہے اس کا اقرار کروں گا۔ مگر جو کوئی آدمیوں کے آگے میرا انکار کرے گا، میں بھی اپنے باپ کے آگے جو آسمان پر ہے اس کا انکار کروں گا۔ انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائیوں بہنوں، آج کی صبح میں آپ سب کو خدا کے پاک کلام پر دھیان و گیان کے لیے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے اقدس یوخرستی قربانی میں پڑھی جانے والی پہلی تلاوت لتوریہ کیلنڈر کے مطابق تکوین کی کتاب سے لی گئی ہے۔ اس پہلی تلاوت کا پس منظر میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت یعقوب، جو اسرائیل بھی کہلاتا ہے، اپنے بیٹوں کو برکت دینے کے لیے بلاتا ہے اور انہیں ہدایات اور وصیت بھی کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد مجھے میرے آباء و اجداد کے ساتھ دفن کرنا۔ وہ ہر ایک بیٹے کو علیحدہ علیحدہ برکت دیتا ہے۔ تلاوت کے دوسرے حصے میں ہم حضرت یوسف، جو مصر کا گورنر اور حضرت یعقوب کا چھوٹا بیٹا تھا، کو بھی وصیت کرتے ہوئے سنیں گے۔ وہ اپنے مرنے سے پہلے وصیت کرتا ہے، اپنے بھائیوں سے بھی گفتگو کرتا ہے، لیکن اس تلاوت میں 2 دفعہ ایک بڑا خوبصورت فریز سننے کو ملے گا کہ اس کے بھائی جب حضرت یوسف سے ڈرے ہوئے ہیں تو وہ ان کو کہتا ہے کہ ڈرو مت، اب تم نہ ڈرو۔ یہ فریز جو ہے وہ بہت خوبصورت، اور اس کے متعلق ہم بات چیت کرتے ہیں۔ آج کی انجیل مقدس میں خداوند یسوع مسیح آپ نے شاگردوں کو مختلف ہدایات دیتے ہوئے سنائی دیں گے، اور یہ ہدایت رسالتی ہدایات ہیں کہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے تمہارے ساتھ بھی ہوگا، اور مزید آج کے اس اقتباس میں ان کو فرماتے ہیں مت ڈرو، اور اس مختصر اقتباس میں جو ہے وہ یہ فریز 6 بار دہرایا گیا ہے۔ پہلی تلاوت
میں یہ فریز اور محاورہ 2 دفعہ ڈرو مت، تم نہ ڈرو، حضرت یوسف اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں جو اس سے ڈرے ہوئے تھے۔ اور انجیل مقدس کے مختصر اقتباس میں جو 10ویں باب کی 24 سے 33 آیات پر مشتمل ہے، یعنی کل 9 آیات کے اس مختصر اقتباس میں یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے مخاطب ہیں اور رسالتی خدمت کے لیے مختلف ہدایات جاری کر رہے ہیں۔ یہی فریز مت ڈرو یسوع مسیح کے اس گفتگو میں 3 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ کہتے ہیں قتل کرنے والوں سے مت ڈرو، مروا ڈالنے والوں سے مت ڈرو، کینہ رکھنے والوں سے مت ڈرو، بدنام کرنے والوں سے مت ڈرو، مت ڈرو بدن کو جو قتل کرتے ہیں۔ فکر کرتا ہے خداوند یسوع مسیح ان کی اور کہتا ہے مت ڈرو، تمہاری قدر بہت سی چڑیوں سے زیادہ ہے۔ المختصر یہی فریز بائبل مقدس میں جو ہے کہ ڈرو مت، نہ ڈرو، مجموعی طور پر 365 بار آیا ہے۔ یہ محاورہ ہر روز کے لیے ہے، سال کے دوران ایام کا شمار بھی 365 ہے۔ لہٰذا علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ دراصل ہر روز کے لیے پیغام ہے، لہٰذا ہر شاگرد، ہر ایماندار، ہر بپتسمہ یافتہ کے لیے روزانہ کی بنیاد پر یہ ریمائنڈر ہے کہ مت ڈرو، مسیح کی گواہی دیتے جاؤ۔ جیسے شاگردی کا تقاضا ہے کہ جو کوئی میرا شاگرد ہونا چاہے خود انکاری کرے، ہر روز اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ 365 بار دن میں ہر روز اپنی صلیب اٹھائے، صلیب سے نہ ڈرے، کسی سے نہ ڈرے، بلکہ مقدس متی کی انجیل میں ایک بار لکھا ہوا ہے کہ ڈرو، اسی سے ڈرو۔ یہ فریز 10ویں باب کی 28ویں آیت میں لکھا ہے، اسی سے ڈرو جو جان اور بدن دونوں کو جہنم میں ڈال سکتا ہے۔ وہ کون ہے؟ خدا ہے۔ مسیح کا آدمیوں کے سامنے انکار کرنے سے ڈرو، یہ انکار ہمیں خدا سے دور کر دے گا۔ مسیح کی گواہی دینے سے نہ ڈرو، یہ خواہ ہزار ثانی کا دور ہو، خواہ بھوک اور قحط کا زمانہ ہو، خواہ بدنام کرنے والے جو ہے وہ زور پر ہوں، تو خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو رسالت پر بھیجنے سے پہلے رسالتی ہدایات دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مت ڈرو۔ میرے عزیزو، آئیے اپنے اندر جھانکیں، ہمارے اندر کتنے ڈر ہیں۔ کبھی ہم معاشی مشکلات سے ڈرتے ہیں، کبھی ہم سیاسی مشکلات سے ڈرے اور سہمے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی ہم مذہبی انتہا پسندی کے خوف میں ڈرے ہوتے ہیں۔ ڈرنا صرف اس بات سے چاہیے کہ جو روح اور بدن دونوں کو قتل کر سکتا ہے، اس سے ڈرو۔ ڈرنا صرف اس سے چاہیے کہ کہیں آدمیوں کے سامنے یسوع کا ہم انکار نہ کر دیں، تاکہ وہ باپ کے سامنے ہمارا انکاری نہ ہو جائے۔ تو آئیے آج کی اس پاک تلاوت کے اس مختصر فریز کو یاد رکھے، ڈرو مت اور دلیر ہو جاؤ، خدا ان کی گواہی دینے کے لیے تیار رہو۔ یہ پیغام ہر بپتسمہ یافتہ، ہر شاگرد، ہر مرد و زن کے لیے، ہر مسیحی کے لیے ہے۔ میرے دوسری طرف لتوریا کیلنڈر کے مطابق پاکمہ کلیسیا مقدس بوناوینچر جو بشپ اور معلم کلیسیا اور کنفیسر ہیں، ان کا یوم یادگار بھی منا رہی ہے۔ آج آپ 1217 خیسین میں اٹلی کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ بپتسمہ کے وقت آپ کا نام یوحنا رکھا گیا۔ تاہم 4 برس کی عمر میں آپ شدید بیمار پڑ گئے، تو آپ کی والدہ محترمہ نے خدا سے یہ دعا مانگی کہ اگر آپ صحت یاب ہو گئے تو آپ کو خدا کی خدمت کے لیے دے دے گی۔ آپ کو مقدس فرانسس اسیسی کے پاس لے جایا گیا، آپ پر دعا کی گئی اور آپ بالکل تندرست ہو گئے، اور مقدس فرانسس نے بے اختیار پکار اٹھے
او بونا ویتارا، جس کا مطلب تھا خوش بختی، اس وقت سے آپ کا نام بوناونچر پڑ گیا۔ 22 سال کی عمر میں آپ فرانسسکن جماعت میں شامل ہو گئے اور 10ویں عہد بندی کے بعد مزید علم الہیات کی تعلیم کے لیے پیرس یعنی فرانس روانہ ہو گئے۔ یہاں پر آپ کی ملاقات ایک عظیم معلم اور بعد کے مقدس تھامس ایکوائنس سے ہوئی اور آپ کے درمیان دوستی ہو گئی، اور پھر یہ دوستی عمر بھر تک جاری رہی۔ 1273 میں پاپا اعظم گریگری دہم نے آپ کو بشپ اور کارڈینل کا درجہ عطا کیا۔ آپ 14 جولائی 1274 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ میری طرف سے آج کا دن آپ سب کے لیے مبارک اور مقدس ٹھہرے۔ آمین۔ تھینک یو ویری مچ۔